الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو سنوار لیا، سدھار لیا، اپنے ظاہر کو بھی درست کر لیا، اپنے باطن کو بھی درست کر لیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، نافرمانیوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، صغیرہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو، کبیرہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو، جانے انجانے سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اصل چیز وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، نافرمانیوں سے بچانا ہے کہ گناہ کی نفرت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ جیسے پیشاب کی نفرت ہے، پاخانے کی نفرت ہے، ایسے ہی گناہوں کی نفرت ہونی چاہیے۔ اور جیسے کھانے کی محبت ہے، پینے کی محبت ہے، ایسے ہی عمل کی محبت ہونی چاہیے۔ عمل کے بغیر سکون نہ ملے، جیسے بغیر کھائے سکون نہیں مل رہا ہے، بغیر پیے چین نہیں مل رہا ہے، ایسے ہی عبادت اطاعت ہماری طبیعت بن جائے۔ بغیر سوئے آرام نہیں ملتا، بغیر کھائے پیٹ نہیں بھرتا، بغیر پیے پیاس نہیں بجھتی، ایسے ہی بغیر ذکر کے، بغیر توبہ کے، استغفار کے، بغیر عمل کے ہمیں چین نہ آئے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کان کھول کر، دلوں کا اطمینان سکون وہ اللہ کے ذکر میں ہے، وہ اللہ کے نام میں ہے، وہ اللہ کے کام میں ہے۔ تو جس طرح بغیر کھائے پیے سکون نہیں ملتا، ایسے ہی بغیر عبادت کے سکون نہ ملے۔ جس طرح پیشاب پاخانے سے، گندگی سے نفرت ہے، ایسے ہی گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اتنے اللہ کے یہاں ہم عبادت گزار شمار ہوں گے۔ ایک آدمی نے کہا اريد ان اكون عبد الناس، کہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عابد بنوں۔ فرمایا اتق اللہ تکن عبد الناس، کہ تم اللہ سے ڈرو، اس کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، گناہوں کو چھوڑو تو تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ، سب سے بڑے اللہ کے یہاں عبادت گزار تم شمار ہوگے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خانقاہ کے اندر آنا ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین اتنا مضبوط ہو جائے کہ گناہ ہر چھوٹا بڑا چھوٹ جائے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان کی، ایمان والے کی، کلمے والے کی شان ہی نہیں کہ وہ کوئی گناہ کبیرہ کرے، کوئی بڑا گناہ کرے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ اس سے ہو جائے تو اس وقت تک کہ اس کو چین نہ آئے، سکون نہ آئے، جب تک کہ رو پیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ کو معاف نہ کرا لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، تم سب کے سب گنہگار ہو۔ انسان ہے، نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور شیطان اس کا دشمن ہے، تو انسان سے غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے۔ کلکم خطاؤن، اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب کے سب خطا کار ہو، گنہگار ہو۔ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار اور گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ اور استغفار پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، نافرمانی کرنا چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے، خطا کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو استغفار پسند ہے، اس لیے جگہ جگہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستغفروا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔
استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، نافرمانی کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے استغفار کا حکم ہے کہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی چاہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، سب سے زیادہ روایتیں اور حدیثیں ان کے یاد ہیں، اور سب سے زیادہ روایتوں کو حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں، مسجد میں وہاں بیان کر رہے ہیں، قبرستان میں وہاں بیان کر رہے ہیں، گھر میں ہیں وہاں بیان کر رہے ہیں، بازار میں ہیں تو وہاں بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں کو کوئی اشکال ہو گیا، کہنے لگے اکثر ابا ہریرہ، کہ ابو ہریرہ تو بہت حدیثیں بیان کر رہا ہے، ابو بکر تو اتنی نہیں کر رہے، عمر تو اتنی نہیں کر رہے، اور فلاں فلاں صحابی تو اتنی بیان نہیں کر رہے، یہ اتنی زیادہ روایتیں بیان کر رہے ہیں، مہاجرین انصار کم بیان کر رہے، اور یہ ابو ہریرہ زیادہ بیان کر رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ان کو بہت تکلیف ہوئی، تو انہوں نے کہا لولا آیتان فی کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب میں 2 آیتیں نہ ہوتی، ما حدثت حدیثا، میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا، مجھے کوئی شوق تھوڑی ہے حدیث بیان کرنے کا، وہ تو اللہ نے حکم فرمایا، نبی نے حکم فرمایا، اس لیے میں مجبور ہوں حدیث بیان کرنے پر۔ لولا آیتان فی کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب میں 2 آیتیں نہ ہوتی، ما حدثت حدیثا، میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ اللہ فرمایا قرآن میں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جب اللہ نے بیان کر دیا سنت کو، شریعت کو، جب بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے احکامات کو، اس کے بعد بھی کچھ لوگ ان الذین یکتمون چھپاتے ہیں ان باتوں کو، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے واضح آیتیں بیان کر دی، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور ساری مخلوق کی لعنت، الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، وبینوا، اور بیان کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں، کہ یہ آیت مجھے مجبور کر رہی ہے، اس لیے میں حدیث بیان کرتا ہوں کہ حدیث چھپانے کا گناہ مجھے نہ ہو جائے، اللہ کی اور مخلوق کی لعنت میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤں کہ علم کو تم نے کیوں چھپایا، یہ آیتیں اگر نہ ہوتی قرآن میں تو میں بیان نہ کرتا۔ اور پھر تم کہہ رہے ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کر رہا ہے، ارے بھائی اتنی حدیثیں بیان ویسے تھوڑی کر رہا، یاد کی ہے میں نے، سیکھی ہے میں نے مجلس میں حاضری دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے جو بھائی تھے مہاجرین، مکہ سے جو آئے تھے ہجرت کر کر، وہ تو تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اور جو مدینہ کے میرے بھائی تھے انصار، وہ کاشتکار تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو زیادہ وقت وہ رسول اللہ کی خدمت میں نہیں رہ پاتے تھے۔ اور ابو ہریرہ کے نہ کھیت تھا نہ دکان تھی، ابو ہریرہ تو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں آپ کے ساتھ رہتے۔ خود لوگوں نے بھی کہا، ایک آدمی نے کہا کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کر رہا جی، تم کم کر رہے ہو، وہ زیادہ کر رہا، کہ بھائی ابو ہریرہ کو برا مت کہو، ابو ہریرہ کو برا مت کہو۔ بات یہ ہے کہ ہم تو بیوی والے تھے، بچوں والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ناتی اطراف النہار، دن کے کناروں میں آتے تھے، صبح کو آ گئے اور پھر چلے گئے کام پہ، شام کو پھر آ گئے۔ اور ابو ہریرہ کے نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، نہ کھیت تھا، نہ دکان تھی، یدہ فی یدی، اس کا ہاتھ تو رسول اللہ کے ہاتھ میں رہتا تھا، یدور حیث دار، رسول اللہ جہاں جاتے تھے وہاں یہ بھی جایا کرتا تھا، یسمع ما لا نسمع، وہ باتیں سن لیتا تھا جو ہم نہیں سن پاتے تھے، یحفظ ما لا نحفظ، وہ باتیں یاد کر لیتا تھا جو ہم یاد نہیں کر پاتے تھے، یعلم ما لا نعلم، وہ باتیں جان لیتا تھا جو ہم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ تو ہر وقت مجلس میں رہتا تھا، اس نے تو کوئی مجلس اور کوئی گھنٹہ، کوئی سبق کبھی ناغہ نہیں کیا، یہ تو ہر ٹائم حاضر رہتا تھا۔ تو زیادہ حدیثیں اس نے سن لی، اب زیادہ اس نے سن لی تو زیادہ یہ بیان کرے گا، کون بیان کرے گا؟ جس نے زیادہ پڑھا ہے وہی تو بیان کرے گا، جس نے کم پڑھا ہے وہ کیا بیان کرے گا بیچارہ؟ اس لیے ابو ہریرہ کچھ مت کہو، یہ تو ہر ٹائم بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ ہر ٹائم رسول اللہ کی خدمت میں رہ کر بات انہوں نے سیکھی ہے۔ تو وہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، ہر وقت حدیث بیان کر رہے ہیں،
یوں فرمایا کرتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں دن میں روزانہ 24,000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، رات دن میں 24,000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ ہر وقت ہر گھڑی علم میں لگنے والے، ہر وقت ہر گھڑی عمل میں لگنے والے، ہر وقت ہر گھڑی بیان و تقریر کرنے والے، امت کو انسانیت کو سبق دینے والے، تو وہ بھی اپنے لیے استغفار کا ایک وقت متعین کر رہے، 12,000 مرتبہ استغفار کر رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے۔ تو ہمیں اور تمہیں کتنا استغفار کرنا چاہیے، کتنا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا پسند ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافی مانگتے۔ اللہ نے خود فرمایا قرآن میں قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو رب اغفر، اے میرے رب مجھ کو معاف کر دو، وارحم اور مجھ پر رحم فرما دو، آپ تو بہت بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ فرمایا رب اغفر، اے اللہ مجھ کو معاف کر دو، آج تک جو میں نے غلطی کی، خطا کی، گناہ کی، اس کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے تو کوئی غلطی نہیں کی، خطا نہیں کی، گناہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر اللہ نے ہمیں سمجھایا، ہمیں بتلایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، جب ہم ان کو کہہ رہے استغفار کرو تو تم ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو، تو تمہیں کتنا زیادہ استغفار کرنا پڑے گا، تمہیں کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ جب تمہارے نبی کو ہم یہ حکم دے رہے تو رسول اللہ کو کہا گیا کہہ دو رب اغفر، کہہ دو اے اللہ مجھ کو معاف کر دے، جو خطا ہوئی اب تک وہ معاف کر دے، ورحم اور رحم کر دے کہ آئندہ کوئی خطا نہ کروں، آئندہ کوئی گناہ نہ کروں، آئندہ کوئی نافرمانی نہ کروں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہو رب اغفر ورحم، جو کچھ ہوا اس کو معاف کر دیجئے اور آئندہ گناہوں سے مجھ کو بچا لیجئے، رحم کر دیجئے۔ اس لیے حدیث میں دعا آئی اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، اے اللہ مجھ پر رحم کر دے جب تک میں دنیا میں باقی رہوں تو گناہوں کو چھوڑتا رہوں، گناہوں کو چھوڑ کر میری زندگی گزرے، اس پر آپ مجھ پر رحم فرما دیجیے۔ ورحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی، اور اے اللہ مجھ پر رحم فرما دے کہ میں لا یعنی چیزوں کے اندر مبتلا نہ ہوں، لا یعنی باتوں کے اندر میں نہ پڑھوں۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرما دے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، نافرمانی سے بچ جاتا ہے، اور گناہ اگر ہو بھی جائے غلطی سے، سستی سے، نفس و شیطان کے حملوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، استغفار کی توفیق دے دیتے ہیں، معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو متوجہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی توبہ کی، استغفار کی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں خود بھی مشغول رہنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ فرمایا حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سے کسی شاہ صاحب نے کہا کہ تم لوگ گناہ تو بے گنتی کے کرتے ہو اور ذکر الہی گنتی کے ساتھ کرتے ہو، بات اپنے ڈھنگ کی کہی، لیکن مولوی عبد الکریم صاحب بہت سمجھدار تھے، انہوں نے فرمایا کہ ذکر کی گنتی اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں تاکہ یہ پابند رہے، ہیلے بہانے نہ کرے، اگر کم کرے تو پورا کرنے کا مطالبہ رہے، اس لیے اپنے معمول کے ناغہ ہونے کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ تسبیح تیرے ہاتھ میں زبان حال سے یوں کہتی ہے دل کو پھیر مجھے کیا پھیرتا ہے، دل کو پھیر مجھے کیا پھیرتا ہے، تسبیح کو پھیر رہا ہے، دانے گھما رہا ہے، تو دل یوں کو یہ کہہ رہی ہے تسبیح کہ دل پھیر مجھے کیا پھیرتا ہے، تو نماز میں مصروف ہے اور تیرا دل مہمانی کے لیے باہر کے گشت کر رہا ہے، ایسے پریشان دل کے ساتھ جو تو نماز پڑھ رہا ہے، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا ذکر میں؟ ذکر میں، تسبیح میں اسی کو ملے گا جو 100% ادھر متوجہ رہے گا۔ حضرت خواجہ امام محمد بن حکیم ترمذی قدس اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ ہمیشہ دولت ایمان میسر رہے، اسے چاہیے کہ ہر حالت اور ہر کلام میں لا الہ الا اللہ کی عادت ڈال لے، اس سے شرک خفی کی سیاہیاں اس کلمے سے دور ہو جائیں گی اور نور ایمان سے اس کا دل تازہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، یعنی اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ سے تازہ کرو۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پاس ایک دفعہ حاضر ہوا، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور اسی جگہ بیٹھ کر زوال کے قریب تک
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، اور مجھ سے فرمایا کہ یہ ذکر میرا صبح کا کھانا ہے، یہ ذکر میرا صبح کا کھانا ہے، ناشتہ ہے، فجر سے لے کر زوال تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ فرمایا یہ ذکر میرا صبح کا کھانا ہے، اگر میں صبح کا یہ کھانا یعنی ذکر نہ کھاؤں تو میری قوت طاقت ختم ہو جائے، اور میں ذکر صرف اس وجہ سے چھوڑتا ہوں تاکہ نفس کو آرام کر کے دوسرے ذکر کے لیے تیار کروں۔ آرام اس لیے نہیں کر رہا کہ تھک گیا بس مزے لے لوں تھوڑی دیر آرام کر کے، نہیں، تاکہ دوبارہ ذکر کرنے میں لذت آئے، دوبارہ ذکر کرنے میں مزہ آئے، پرجوش ہو کر پھر میں اللہ کا ذکر کروں۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو وہ ذاکر ہے، اور جو نافرمانی کرے وہ ذاکر نہیں، اگرچہ تسبیحات اور تلاوات قرآن کی کثرت کرتا ہو۔ اس لیے کہا گیا خانقاہ میں آنے کا اصل مقصد وہ گناہوں سے بچنا ہے، وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ذکر و تسبیح چاہے کم ہو، عبادت نفلی چاہے کم ہو، لیکن گناہوں سے آدمی 100% اپنے آپ کو بچائے۔ فرمایا ذکر اللہ کی تاثیر اور برکت کے بارے میں ایک دوسرے ربانی محقق اور صوفی صاحب توسیع الجواہر المکیہ کے چند فقروں کا ترجمہ بھی پڑھ لیا جائے، آگے درج ہونے والی اس باب کی حدیث کے سمجھنے میں انشاءاللہ اس سے بھی خاص مدد ملے گی۔ فرماتے ہیں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بلا شبہ نماز گندی اور ناشائستہ باتوں سے روکتی ہے، اور یہ یقینی حقیقت ہے کہ اللہ کا ذکر بہت ہی بڑی چیز ہے، قلوب کو نورانی بنانے اور اوصاف کو اوصاف حمیدہ میں تبدیل کر دینے میں سب طاعات عبادات سے زیادہ اثر اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ہے۔ بعد میں فرمایا شرح المشائخ میں تحریر ہے کہ جب ذکر الہی کے لیے مومن منہ کھولتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اٹھ کر خوشی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سب گناہ معاف کر دیے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بر اور سعید خوب سمجھ لے کہ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ دل سے غفلت کو دور کر دینا اور ہٹا دینا، اور غفلت ہی دراصل دل کے اندر سختی پیدا کرتی ہے۔ بس شریعت کے مطابق ہر قول، ہر فعل اور ہر غور و فکر میں جس خلوص اور دھیان کے ساتھ اللہ کی رضا کی نیت کی جائے وہ ذکر ہے۔ کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ تعالی فہو میت، فرمایا جو سانس ذکر الہی کے بغیر آتا ہے وہ مردہ ہے، جو سانس بغیر ذکر کے آتا ہے وہ مردہ ہے۔ تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہی ہماری زندگی ہے، اور اللہ کے کو بھولنا، اس کا ذکر چھوڑنا یہ ہماری موت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ حضرت بہلوی فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ اللہ شروع کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک چراغ جل جاتا ہے۔ مکان کے اندر چراغ جلے تو کڑیاں شہتیر نظر آتے ہیں، دل کے اندر دیا جلے تو پھر اس کو اپنے حسنات اور سیئات نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر کئی دن ذکر کی مداومت نصیب ہو جائے تو پھر اپنے اعمال بد پر نظر پڑ جائے گی، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ اگر تزکیہ پیدا ہو تو پھر اپنے آپ کو گناہوں میں اتنے قدر ملوث پائے گا کہ اگر کوئی اسے سلام بھی کرے تو اس کی مہربانی سمجھے گا کہ لائق تو نہیں تھا، اس کی مہربانی کہ اس نے سلام تو کر دیا، اس نے سلام تو کر دیا۔ اب تو خدا میں بہت اللہ والا ہوں، بہت بزرگ ہوں، بہت پیر صاحب ہوں، شیخ صاحب ہوں، امیر صاحب ہوں، لیکن جب اللہ کا ذکر کرے گا تب پتہ چلے گا کہ ابھی دل کے اندر کتنا اندھیرا ہے، ابھی گناہوں کی کتنی برائیاں اور کتنی اندھیریاں میرے اوپر چھائی ہوئی ہیں۔ تو ذکر سے برائیوں کے اثرات جو دل پر زندگی پر ہو رہے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، پھر آدمی اپنے آپ کو گنہگار نافرمان سمجھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، نافرمان ہوں، اے اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ ورنہ تو آدمی اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا رہتا ہے، شیخ سمجھتا رہتا ہے، پیر سمجھتا رہتا ہے، اور سوچتا ہے بھائی مجھے کیا ضرورت ہے، تمہیں جنت کی ہوگی۔ لیکن جب ذکر کرے گا تو پھر تواضع آئے گی، جب ذکر کرے گا تو انکساری آئے گی، جب ذکر کرے گا تو اللہ کی طرف
متوجہ ہو جائے گا تو پھر اپنے آپ کو قصوروار سمجھے گا، پھر یوں کہے گا ما عبدنا کا حق کا عبادتی، کہ اللہ جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے ویسے نہیں کر سکا، ما عرفنا کا حق کا معرفتی، اے اللہ جیسے تجھے پہچاننا چاہیے تھا ایسے تجھے میں پہچان نہ سکا۔ اس لیے ذکر پوری توجہ کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تنہائی اس کے لیے بہتر ہے، جس کو خلوت کہا جاتا ہے۔ خلوت، خالی ہو جائے آدمی مخلوق سے اور خالی کر لے اپنے دل کو مخلوق سے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اس سے جڑ جاؤ، سب سے کٹ کر اس سے جڑ جاؤ۔ تنہائی کے اندر ذکر کرنا یہ زیادہ آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور زیادہ گناہوں سے آدمی کو بچنے کے لیے تیار آمادہ کرتا ہے۔ اس کی عادت پڑ جائے اس کے لیے ہفتے واری ماہانہ مجلس قائم ہوتی ہے خانقاہ کے اندر، ورنہ تو ذکر تو تنہائی چاہتا ہے، ذکر تو تنہائی چاہتا ہے، خلوت چاہتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے سال تہجد میں ذکر بالجہر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں جو لگاتے تھے وہ تہجد کے اندر لگاتے تھے، جب ساری دنیا سو رہی وہ اٹھ کر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، اور شروع سے آخر تک مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بزرگوں میں، اولیاء اللہ میں، مشائخ میں سب سے زیادہ ذکر بالجہر کرتے ہوئے زور زور سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں آخر عمر تک لگاتے ہوئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، ورنہ بزرگ آدمی بڑے ہو جاتے ہیں، عمر زیادہ ہو جاتی ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، بولنا مشکل ہو جاتا ہے، تو لا الہ الا اللہ کی ضربیں آہستہ آہستہ لگاتے ہیں، زور زور سے، طاقت اور قوت نہیں رہتی بڑھاپے میں۔ لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر تک تہجد میں پورے سال ذکر بالجہر کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے اندر عصر میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر بالجہر فرماتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی میں میوات جاتا ہوں تو اہل ذکر اور اہل علم کے ساتھ جاتا ہوں، پھر بھی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، کوئی بیچارہ نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کے اندر لوگ مبتلا ہیں۔ ان سے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں، مسافر ملتے ہیں، تو دل کے اندر جو نور ہے اور دل کے اندر جو ایک چاشنی ہے ایمان و یقین کی، وہ مدھم پڑ جاتی ہے اور دل متغیر ہو جاتا ہے، جب تک کہ اس دل کو میں اپنے اعتکاف کے ذریعے تنہائی میں خلوت میں رہ کر اس کو نہ دھو لوں، یا سہارنپور اور رائے پور کے خاص مجمع میں جا کر کچھ دن نہ رہ لوں، اس وقت تک کہ دل اپنی حالت پر نہیں آتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دل تو پلٹ رہا ہے ملاقاتیں کر کر، گشت کر کر، اور ہمارا دل بڑھ رہا ہے، ایمان بڑھ رہا ہے، یقین بڑھ رہا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے تنہائیوں میں ذکر کرنے کی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک تنہائیوں میں خلوتوں میں رہ کر تم اپنے بے چین دل کو ذکر کے ذریعے چین نہیں دو گے، اس وقت تک کہ تمہاری تبلیغ اور تمہاری دعوت سے لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں ہوگا۔ داعی کا ایمان اور یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا اثر لوگوں پر پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، دعوت دی انہوں نے جادوگروں کو، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اور ایسا ایمان و یقین بنا کہ اللہ نے جنت جہنم ان کو سجدے کے اندر ہی دکھلا دی۔ فرعون نے کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں کھجور کے تنوں میں تمہیں پھانسی چڑھاؤں گا اور تمہارے ہاتھ اور پیر خلاف سمت کاٹ دوں گا۔ تو اس نے کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تیرا جو کام ہوگا وہ دنیا کی زندگی میں ہوگا، بس باقی آخرت ہمیشہ ہمیش اللہ کی ہے، اور ہم وہاں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیش کی جنت اور وہاں کی رحمت ہمیں ملے گی۔ تو علماء نے فرمایا کہ ایسے جادوگر جن کی ساری زندگی کفر و شرک میں گزری، ایسی قوی اور طاقتور بات انہوں نے کیسے کہہ دی؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا اور دعوت کا، ان کے قلب کا ان کے اوپر اثر پڑا۔ داعی کی دعوت کا اثر بدوؤں پر جبھی ہوگا جب اس کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے مضبوط ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ موسیٰ اذهب انت واخوک، تم بھی جاؤ اور تمہارا بھائی بھی جائے میری آیتیں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور ذکر کے اندر کمی مت کرنا، ذکر کے اندر سستی مت کرنا، کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا علیہ السلام اے اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دو، کیوں؟ کئی
نسبحک کثیرا تاکہ ہم آپ کی خوب پاکی بیان کریں، ونذکرک کثیرا تاکہ ہم خوب آپ کا ذکر کریں۔ تو علماء نے فرمایا کہ ذکر کے لیے ساتھی کا ہونا ضروری ہے، افراد کا ہونا ضروری ہے، جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنا ہی ذکر کے اندر لذت آئے گی، اتنا ہی ذکر کے اندر مزہ آئے گا، اتنا ہی دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بھائی کو ساتھ کر دو تاکہ 2 ہو جائیں گے تو زیادہ ذکر ہو جائے گا۔ اب 2 سے جب ذکر زیادہ ہو رہا ہے، 2 سے لذت اور مزہ بڑھ رہا ہے، تو 4 سے کتنا بڑھے گا، 40 سے کتنا بڑھے گا، 50 سے کتنا بڑھے گا، 100 سے کتنا بڑھے گا، 1000 2000 سے کتنا بڑھے گا۔ اتنے آدمی زیادہ ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی ذکر کی لذت اور مزہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل قرآن و حدیث مدرسہ اور خانقاہ ہمیں ملی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شائع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ الا اللہ کی 4 تسبیح اس توجہ کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، اللہ پاک ہمارے دل میں سمائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کی 6 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہیں، اور ایک تسبیح اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر حکم، نبی کا ہر طریقہ اپنی زندگی میں لا کر اس کو ساری دنیا میں پھیلانا اور پہنچانا ہے۔ 2 زبانیں گویا ہماری ہیں، ایک منہ میں ہے اور ایک دل میں ہے۔ دونوں زبانوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور صرف ہم یاد نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ہوائیں، پوری مخلوق اللہ کی یاد میں ہمارے ساتھ مشغول ہے۔ یہ صرف سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ فرماتے کوئی چیز چھوٹی بڑی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ ہر چھوٹی بڑی چیز، یہ پنکھا چل رہا ہے، کولر چل رہا ہے، بلب چل رہا ہے، چٹائی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ریت کے ذرات ہیں، پہاڑ ہے، دریا